ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 کا تعارف پیش خدمت ہے۔ دریافت کا شمارہ نمبر 10 جو کہ ماہ ستمبر اکتوبر 1991 عیسوی پر مشتمل تھا، اس شمارے کا سرور آصف جمیل کا بنایا ہوا تھا، جبکہ اس میں حنیف رامے صاحب کا ڈیزائن جو کہ دریافت کے لیے خصوصی طور پر رامے صاحب نے بنایا تھا وہ بھی شائع کیا گیا۔ سرکولیشن مینیجر حزب سابق جمال اعظم فریدی تھے، جن کی خاص بات یہ تھی کہ وہ دریافت کی اشاعت کے پہلے شمارے سے شمارہ نمبر 10 تک باقاعدگی سے اس کی اشاعت کے لیے ہمتن کوش رہے اور دریافت کی موجودہ شکل تک لانے میں جناب جمال اعظم فریدی کا انتظامی معاملات کے سلسلے میں بڑا اہم کردار رہا، جبکہ ادارتی لیڈرشپ جناب قمر جمیل صاحب کے ہاتھوں انجام پا رہی تھی۔ قمر جمیل صاحب جمال اعظم فریدی کو محبت میں کملے کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس اختتامی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہوئے جمال اعظم فریدی کی کوششوں اور خلوص نیت کو یاد نہ کرنا ان کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ کمال ماموں دریافت نکالنے کے سلسلے میں آپ کی عملی جد و جہد ہمارے لیے مشعل راہ رہی ہے اور ہم اس سلسلے میں آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دریافت کے شمارہ نمبر 10 کی قیمت 15 روپے مقرر کی گئی تھی، جبکہ سالانہ چندہ 150 روپے تھا۔ قمر جمیل ایڈیٹر و پبلیشر نے ایجوکیشنل پریس پاکستان چوک کراچی سے چھپوا کر B5 قمر پلازا گلشن اقبال بلاک 3 کراچی سے، جو کہ راوی کا موجودہ پتہ بھی ہے، سے شائع کی، جبکہ اس شمارے میں کئی اسکیچز آصف جمیل کے بنائے ہوئے شائع کیے گئے جو کہ دریافت کے اس شمارے کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنے اور قارئین نے بے حد پسندیدگی کا اظہار بذریعہ ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے کیا۔ دریافت شمارہ نمبر 10 کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اداریہ اساطیری کہانیاں اور لیوی اسٹراس کے عنوان سے قمر جمیل صاحب کا شائع کیا گیا، جبکہ 2 نظمیں جن شعراء کی شائع کی گئیں ان میں اپیندر ناتھ اشک کی نظم پیلی چونچ والی چڑیا کے نام اور شاہین حنیف رامے کی نظم کا عنوان ہے پیار سنگھار بڑے اہتمام سے اس شمارے میں شائع کی، جبکہ اس شمارے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں غزلیں شائع نہیں کی گئی تھیں، بلکہ اس کی جگہ مضامین کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا۔ کل 7 مضامین شائع کیے گئے تھے۔ جن نقادوں و ادیبوں کے مضامین شائع کیے گئے تھے ان کے نام یہ ہیں: ضمیر علی بدایونی، قاضی قیصر، رضی عابدی، مختار زمن، مرزا ادیب، نسیم نشوفوز اور ناصر بغدادی۔ اس طرح مضامین کا سیکشن اب تک جتنے بھی دریافت شائع کیے گئے تھے ان میں مضبوط ترین شمار کیا جا سکتا ہے۔ افسانوں کے سلسلے میں 4 کہانیاں شائع کی گئی تھیں۔ جن کہانی کاروں کی کہانیاں شائع کی گئیں ان میں جوگیندر پال، مرزا حامد بیگ، عذرا عباس اور ممتاز احمد خان شامل ہیں۔ نظموں کے ترجموں کے سلسلے میں ضمیر احمد اور ڈاکٹر منیر الدین احمد کے نام شامل رہے، جبکہ کہانیوں کے ترجمے حیدر جعفری سید اور منیر الدین احمد کے شامل اشاعت ہوئے۔ حیدر جعفری سید کا کہانی پہلا ترجمہ اس شمارے کی زینت بنا اور اس کے بعد متواتر حیدر جعفری سید ماہنامہ دریافت میں کہانیوں کے ترجمے شائع کرتے رہے۔ مادر بزرگ کی وفات پر محمد اظہار الحق کا نوحہ شائع کیا گیا، جو کہ ان تمام لوگوں کا نوحہ ہے جن کی والدائیں اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ فاطمہ حسن کی ایک نظم جس کا عنوان ہے دکھ ہے بادل پڑھنے سے تعلق رکھتی۔ ندائن گوڈیمر کو سال 1990 کا ادبی نوبل پرائز دیا گیا۔ اس سلسلے میں قمر جمیل صاحب کا ایک تعارفی مضمون جس کا عنوان ہے اس سال کا ادبی نوبل پرائز بھی قارئین کی معلومات میں اضافے کے لیے شائع کیا گیا، اور اس شمارے کے سب سے آخری صفحات میں دل کھچے جاتے ہیں سارے اس طرف کے عنوان سے وہ خطوط شائع کیے گئے جو کہ شمارہ نمبر 1 سے
شمارہ نمبر 9 کے درمیان ایڈیٹر قمر جمیل صاحب کے نام ملک اور بیرون ملک سے ادیبوں، شاعروں، نقادوں اور دانشوروں نے مختلف اوقات میں لکھے تھے۔ اس سلسلے کو بھی بے حد پسند کیا گیا اور ان خطوط کو دریافت میں شائع کرنے کے لیے جناب قمر جمیل صاحب بطور ایک مدیر کے تیار نہ تھے، مگر ان کی ٹیم کی بے حد فرمائش پر یہ خطوط شائع کیے گئے، جو کہ دریافت ڈیجیٹل میں انتخاب کی صورت میں پہلے ہی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔